آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے صدیوں تک دلوں کو مسحور کیے رکھا۔ ایک چراغ جو صرف روشنی نہیں دیتا، قسمت بھی بدلتا ہے۔ لیکن ہر خواہش کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں بغداد کی گلیوں میں، جہاں ایک عام سا لڑکا تقدیر کا شہزادہ بن گیا۔ علاء الدین بغداد کی تنگ گلیوں میں رہنے والا ایک نادار شرارتی لڑکا تھا۔ والد کا سایہ بچپن میں اٹھ چکا تھا، ماں درزی کا کام کر کے گھر چلاتی۔ علاء الدین دن بھر بازار میں پھرتا، کبھی گانے کبھی کھیل، مگر کام سے بھاگتا۔ ماں اکثر کہا کرتی، بیٹا قسمت دعا سے بنتی ہے، دھوکا سے نہیں۔ ایک دن قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن بھیس بدل کر۔ ایک روز ایک اجنبی بغداد آیا، لمبا قد، سیاہ امامہ، آنکھوں میں چمک۔ وہ ایک جادوگر تھا، مگر خود کو علاء الدین کا ماموں کہتا تھا۔ اس نے علاء الدین کو خوش کیا، کھانا کھلایا اور کہا، تم بہت خاص ہو، ایک خزانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ علاء الدین خوش ہو گیا۔ جادوگر اسے شہر سے باہر پہاڑیوں کی طرف لے گیا، جہاں ایک مخصوص جگہ جا کر زمین پر نقش کھینچا اور زمین پھٹ گئی۔ نیچے ایک سیڑھیوں والا غار تھا اور اس کے اندر چراغ۔ جادوگر بولا، اندر صرف تم جا سکتے ہو، وہاں ایک چراغ ہے، وہ مجھے دے دینا، باقی خزانہ تم رکھ لینا۔ علاء الدین اندر گیا۔ غار میں ہیرے جواہرات اور سنہری دروازے تھے، مگر سب سے آخر میں ایک پرانا میلا سا چراغ۔ علاء الدین نے چراغ اٹھایا، مگر جب واپس آیا تو جادوگر نے کہا، پہلے چراغ دو پھر باہر نکالو گا۔ علاء الدین کو شک ہوا، اس نے چراغ نہ دیا۔ جادوگر غصے میں آیا اور غار بند کر دی۔ غار میں قید بھوکا پیاسا علاء الدین بیٹھ گیا۔ اس نے چراغ پر ہاتھ پھیرا۔ اچانک نیلا دھواں نکلا اور زوردار آواز آئی، میں چراغ کا جن ہوں، حکم کرو مالک۔ علاء الدین گھبرا گیا، مگر پھر بولا، مجھے یہاں سے نکالو۔ ایک لمحے میں وہ اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ چراغ، جن اور قسمت، اب سب اس کے ہاتھ میں تھا۔ اب علاء الدین نے جن سے کہا، میری ماں کے لیے بڑا گھر، کھانے کپڑے اور میرے لیے عزت۔ چند دنوں میں وہ بغداد کا معزز شخص بن گیا۔ بادشاہ کی بیٹی شہزادی بدار البادور جب بازار آئی، علاء الدین اسے دیکھ کر دل ہار بیٹھا۔ اس نے جن سے عظیم الشان محل بنوایا، سونے کے تحفے بھیجے اور بادشاہ سے شہزادی کا ہاتھ مانگا۔ بادشاہ دولت سے مروب ہو کر راضی ہو گیا۔ شادی ہو گئی، چراغ محل میں محفوظ رکھ دیا گیا۔ مگر خطرہ ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ جادوگر کو خبر ملی کہ علاء الدین زندہ ہے اور چراغ بھی اس کے پاس ہے۔ وہ ایک فقیر کا بھیس بدل کر بغداد آیا اور محل کے باہر صدا لگائی، پرانا چراغ دو، نیا سونے کا چراغ لو۔ شہزادی بے خبر اندر جا کر پرانا چراغ دے آئی۔ جادوگر نے فوراً جن کو بلایا اور محل سمیت شہزادی کو اغوا کر کے لے گیا۔ علاء الدین جب واپس آیا، سب کچھ غائب تھا۔ علاء الدین نے رونا پکارنا نہیں جانا، اس نے ہمت کی۔ اس کے پاس ایک جادوئی انگوٹھی بھی تھی جو غار سے ملی تھی۔ اس سے ایک دوسرا جن نکلا جو کمزور تھا مگر مدد کر سکتا تھا۔ اس نے علاء الدین کو دور مک لے جا کر جادوگر کے قلعے تک پہنچایا۔ وہ چھپ کر اندر داخل ہوا، شہزادی کو جگایا اور مل کر ایک چال چلی۔ انہوں نے جادوگر کی شراب میں زہر ملایا اور جیسے ہی وہ بے ہوش ہوا، چراغ چھین لیا۔ چراغ ہاتھ میں آتے ہی جن واپس آیا۔ علاء الدین بولا، اس ظالم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ جادوگر کا وجود دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ جن نے محل واپس بغداد پہنچا دیا۔ شہزادی، بادشاہ اور رعایا سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ علاء الدین نے اب چراغ ایک محفوظ جگہ دفن کر دیا اور کبھی خواہش نہ کی۔ وہ بادشاہ بنا، انصاف سے حکومت کی اور کہا، جو چیز محنت سے ملے وہ دیر پا ہوتی ہے، جو جادو سے ملے وہ ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ جادوئی کہانی پسند آئی ہو تو کارنر کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹس میں بتائیں۔ اگر آپ کے پاس جادوئی چراغ ہوتا تو آپ پہلی خواہش کیا مانگتے؟
اللہ حافظ کہانیاں جاری رہیں گی۔